مجدد الفسانی سلسلہ نقش بندیہ کی عظیم شاخ مجددی سلسلہ کے امام الطریقہ ہیں۔ آپ کے علو مرتبت سے تمام سلاسل کے بزرگ واقف ہیں۔ آپ کو 1000 سال کا مجدد قرار دیا گیا ہے۔ یہ لقب کسی اور کو آج تک نہیں دیا گیا۔ اس سے بھی آپ کی عظمت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ صحابہ کرام کے متعلق مجدد صاحب اپنے ایک مکتوب میں فرماتے ہیں، تمام بدعتی فرقوں میں سے بدترین وہ گروہ ہے جو پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ سے بغض و عناد رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں خود اس گروہ کو کفار کے نام سے یاد کرتا ہے۔ قرآن مجید اور شریعت مطہرہ کی تبلیغ و اشاعت صحابہ کرام نے کی ہے۔ قرآن حکیم کو حضرت عثمان غنی نے جمع کیا ہے۔ اگر حضرت عثمان مطعون و قابل اعتراض ٹھہریں تو قرآن کو بھی غلط کہنا پڑے گا۔ اللہ تعالی ہمیں زندیق و بے دین لوگوں کے عقائد سے پناہ میں رکھے۔ وہ اختلافات اور جھگڑے جو صحابہ کرام علیہم الرضوان میں واقع ہوئے، خواہش نفسانی کے باعث ہرگز نہیں تھے۔ یہ حضرات خیر البشر علیہ الصلاۃ والسلام کی صحبت یابی میں تزکیہ کے مقام میں پہنچ چکے تھے اور امارگی سے انہیں آزادی مل گئی تھی۔ اس بات کو اہل تصوف اور تصوف سے جڑے افراد بآسانی سمجھ سکتے ہیں۔ میں اس قدر جانتا ہوں کہ حضرت امیر کرم اللہ وجہہ اس باب میں حق پر تھے اور ان کے مخالف خطا پر تھے، لیکن ان کی یہ خطا اجتہادی ہے جو حد فسق تک نہیں پہنچتی، بلکہ اس طرح کی خطا میں ملامت کی بھی گنجائش نہیں، کیونکہ خطا اجتہادی میں مختی کے لیے بھی ایک درجہ ثواب ہے، اور یزید بدقسمت صحابہ کرام میں سے نہیں، اس کی بدبختی میں کسے کلام ہو سکتا ہے۔ یہ ہے مسلک اعتدال۔ ایک طرف یزید کی حمایت بھی نہیں کرنی ہے اور ایسا نہ ہو کہ وہ صحابہ کرام کی محبت میں یزید کی محبت تک آدمی پہنچ جائے، وہ بالکل نہیں۔ ہمارا مسلک جو ہے بالکل معتدل والا ہے، اور اس کو بہتر طریقے سے سمجھنا ہے تو مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات کو پڑھنا اشد ضرورت ہے، جس کو اس وقت ہم لوگ پڑھ بھی رہے ہیں۔ تمام مکتوبات کا احاطہ